من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله العظيم بغير تردد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الوجود والكرم وآله وبارك وسلم وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ سب کو معلوم ہے 1443 ہجری کے اختتامی ایام گزر رہے ہیں اور ایک نیا سال آنے والا ہے۔ اقبال نے اپنے ایک شعر کے اندر بہت زبردست بات کی کہ غریب سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کے اسماعیل ہے ابتدا ہے حسین۔ یعنی اسلامی تاریخ کی انتہا ہوتی ہے امام حسین کی قربانی پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر، اور اسلامی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے حضرت امام حسین کی قربانی پر۔ یعنی سال کا اختتام بھی قربانی اور سال کی ابتدا بھی قربانی۔ یہ درس اور سبق ہے ہمارے لیے کہ اسلام کی ابتدا آپ کی پوری زندگی عبارت ہے اسلام آپ سے کبھی آپ کے جان کی قربانی مانگے گا، کبھی مال کی قربانی مانگے گا، کبھی وقت کی قربانی مانگے گا۔ ایک مسلمان کو یہی چاہیے کہ وہ اپنی پوری زندگی قربانی دیتے ہوئے گزر جائے اور اس کا صلہ اس کو وہ آخرت میں ملے گا۔ تو ابھی یہ جو سال گزر گئے، یقین مانے غفلت کے سال تھے، غفلت کے ایام تھے کہ جس میں ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جو ہمیں کرنی چاہیے ہم نہیں کر پائے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دستہ یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا یہ جو سال گزر گئے ہیں ہماری ساری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ جو آنے والا سال ہے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کو ہم سب کے لیے بہت ہی مبارک بنا دے، اور وہ سال جو گزرے تو وہ نیکیوں کے کرتے ہوئے گزر جائے، کیونکہ ہماری زندگی کے بڑے قیمتی سال گزر گئے، بہت سارے قیمتی سال گزر گئے۔ اب یہ جو آنے والا سال ہے وہ نہ جانے ہماری زندگی کا کہیں آخری سال نہ ہو، تو وقت کی قدر اور وقت کی اہمیت کرتے ہوئے آنے والے سال کو اس طرح استقبال کریں۔ وہ چاند جو ہم دیکھنے والے ہیں نا، محرم کا چاند، وہ اس انداز سے دیکھیں کہ یا اللہ یہ چاند جس طرح نکھر رہا ہے ہماری زندگی کو بھی نکھار، اور عبادت اور ریاضت کے ساتھ۔ آپ دیکھیں گے نومبر کے مہینے کے آخری ایام کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک شور ہوتا ہے، ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ حالانکہ وہ کیلنڈر ہمارا نہیں ہے، وہ عیسوی کیلنڈر ہے جس کو عیسائی فالو کرتے ہیں، اگرچہ ہم بھی سارے کام اسی سے کر رہے ہیں، تو وہ عیسوی کیلنڈر کہلاتا ہے۔ وہ ہمارے لیے حجت نہیں، ہمارے لیے حجت تو ہجری سال ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہجرت کے بعد سے جو سال شروع ہوا ہے وہ ہجری سال ہے۔ اسلام میں اگر کوئی اس نئے سال کی مبارکباد دینا چاہتا ہے تو وہ اسلامی سال کی مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے سال کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے، اور یہ سال کی ابتدا ہوگی نا، سب سے پہلا دن یکم محرم الحرام، سیدنا یوم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے، اور بڑی خاموشی کے ساتھ یہ دن گزر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سال کے اندر بہت سارے تہوار آتے ہیں، بہت سارے ایام آتے ہیں کہ جن کو لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یکم محرم الحرام
کا جو دن ہے یوم شہادت عمر فاروق ہے، مسلمانوں کا ایک عظیم لیڈر ہے، ایک عظیم خلیفہ ہے کہ جس نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کیا ہے. یقین جانے اگر ان کی زندگی کو ہم مطالعہ کر لیں اور ہم پڑھ لیں تو ہماری زندگی کے اندر انقلاب آ جائے گا. یہ وہ ہستی نہیں ہے کہ جن کی تعلیمات کو آپ فراموش کر دیں، یہ وہ شخصیت نہیں ہے کہ جن کو آپ جو ہے وہ غفلت کے ساتھ گزار دیں. یہ ہمارے ایسے ہیرو ہیں کہ جن کا آپ جتنا زیادہ ذکر کریں گے لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اسلام کی محبت اتنی تازہ ہو جائے گی. اور الحمدللہ آپ کو یہ جو خصوصیت ملے گی یہ اہل سنت و جماعت کے اندر ملے گی. یہ کمال اگر ملے گا تو اہل سنت و جماعت کے اندر ملے گا. کیا کہ یکم محرم الحرام کو ہم جب یوم عمر فاروق منا رہے ہوں گے، حضور کے صحابہ کا ذکر کر رہے ہوں گے. گزشتہ دنوں میں ہم نے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی کے فضائل بیان کیے. آج ہم یوم عمر فاروق منا رہے ہیں. آنے والے دنوں میں حضرت ہم امام حسن اور حسین کے فضائل بیان کریں گے، واقعہ کربلا کا ذکر کریں گے. تو ہمارا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم نے صحابہ کو کیسے تھاما ہوا ہے کہ حضور کے فرمان کے مطابق اصحابی کالنجوم، یہ صحابہ آسمان دنیا کی ستارے کی مانند ہیں. حضور نے فرمایا کہ جس طرح ایک ستارے کے ذریعے سے انسان رہنمائی لیتا ہے تم میرے صحابہ سے رہنمائی لو. اور ہم نے اہل بیت کو کیسے تھاما کہ حضور نے فرمایا کہ مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، کہ میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ اس زمانے کے اندر وہی لوگ بچے، انہی لوگوں کا بیڑا پار ہوا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے. تو اگر ہمارا بھی بیڑا پار ہوگا، اگر ہم بھی کامیاب ہوں گے تو اسی وقت ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اصحاب اہل بیت کے کشتی میں سوار ہو جائیں. تو ہم نے ایک ہاتھ سے اہل بیت کو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے صحابہ کو تھاما. ہمارے یہاں ایسا نہیں ملے گا کہ اگر اہل بیت کا ذکر ہو تو صحابہ کا ذکر ہی نہ ہو، اور اگر صحابہ کا ذکر ہو تو اہل بیت کا ذکر ہی نہ ہو. ہمارے یہاں پر آپ کو صحابہ کا بھی ذکر ملے گا اور اہل بیت کا بھی ذکر ملے گا. آج جس صحابی کا ہم تذکرہ فرما رہے ہیں وہ ہے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کمال، وہ فضائل، ویسے تو سارے صحابہ فضائل و کمال میں بے مثال ہیں، لیکن حضرت عمر کو وہ کمال حاصل ہے کہ دنیا کے سارے صحابی جو بھی حضور کے صحابہ ہوئے وہ حضور کے پاس خود چل کر آئے، وہ صحابی بننے کے لیے خود آئے. اور حضرت عمر کا مقام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے حضرت عمر فاروق کو مانگا ہے. حضور علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ اسلام کو تقویت عطا فرما، اسلام کو اید الاسلام، اسلام کو مضبوطی عطا فرما بھی عمر بن خطاب کے ذریعے سے. آج اگر کسی کو اسلام لے کر آتا ہے نا وہ بہت ہی آسان ہے کسی کا مسلمان ہونا. فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونا بہت آسان ہے، لیکن فتح مکہ سے پہلے اسلام لانا بہت مشکل تھا. فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونا بہت مشکل تھا. آپ اس دور کو دیکھیں، صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کتنی قربانیاں دیں. ابتدائے اسلام میں کیا ہوا کہ صحابہ کرام چھپ چھپ کر تبلیغ کرتے تھے، چھپ چھپ کر جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے تھے. اگر قرآن پاک کسی کو سیکھنا ہو تو رات میں گھاٹی کے اندر، پہاڑوں کی گھاٹی کے اندر جا کر اور وہاں پر جانے کے بعد وہ قرآن کریم کو سیکھا کرتا تھا. وہ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں جا کر. اس موقع کے اوپر حضور علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی. آپ علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب کو آپ جب جب دیکھتے تھے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے سخت ترین دشمن تھے، اور کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے نکلے اور ننگی تلوار لے کر جو ہے وہ مکے کی گلیوں کے اندر گھوم رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ اے عمر کس طرف کو جاتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں حضور کی خبر لینے جاتا ہوں.
کسی نے کہا کہ پہلے تم اپنے گھر کی تو خبر لو کہ تمہاری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے، تمہارے بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں تو وہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے بہنوئی قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک صحابی تھے جو قرآن پاک سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو جیسے ہی ان کو خبر ہوئی نا کہ عمر بن خطاب آئے ہیں تو فوراً انہوں نے جو ہے وہ قرآن پاک کو سمیٹ کر جو ہے وہ رکھ دیا۔ حضرت عمر جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے، فرمایا کہ کیا پڑھ رہے تھے؟ کچھ تو آواز میرے کان میں گئی ہے، تم پڑھ کیا رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ قرآن پاک نکال کر کہا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے بھی دو، میں بھی پڑھوں گا۔ آپ کی بہن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو نہیں چھوئیں گے مگر وہی لوگ جو پاکیزہ ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وضو کیا، وضو کرنے کے بعد قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ جو قرآن پاک پڑھتے تھے وہ آپ کے دل کے اوپر اثر کرتا تھا، وہ آپ کے دل کے اوپر اترتا جاتا تھا، آپ کے دل کو نرم کرتا جاتا تھا۔ اور جب قرآن پاک نے اپنا اثر دکھا دیا، قرآن پاک نے جب اپنا اثر دکھا دیا تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رخ کیا۔ آپ گھاٹی میں تھے، پوچھا کہاں ہیں؟ فرمایا کہ دار ارقم کے اندر ہے، حضور دار ارقم کے اندر ہے۔ تو فرمایا کہ جیسے ہی جانے لگے حضور دار ارقم میں، تو صحابہ کرام جو حضور کی حفاظت کے اوپر مامور تھے انہوں نے کہا کہ حضور عمر آتے ہیں، حضور عمر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر خیر کے ارادے سے آتے ہیں، آنے دو۔ تلوار حمائل کیے ہوئے تھے، دروازے کو جیسی دروازہ کھولا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضرت عمر نے اسی وقت کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ آپ 40ویں مسلمان تھے کہ جو مسلمان ہوئے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک جشن منائی اور ایک نعرہ تکبیر بلند کی اور خوشی منائی، کیونکہ حضرت عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے ایک انقلاب تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہماری یہ مجال نہیں تھی کہ ہم خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے، اس سے پہلے ہماری یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے، لیکن جس دن حضرت عمر اسلام لے کر آئے ہیں ہم خانہ کعبہ کے ارد گرد بیٹھتے بھی تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے۔ یہ جو تبدیلی آئی تھی فرمایا کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے۔ اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن کریم ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ کتاب ہمارے پڑھنے کے لیے ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو نہیں پڑھتے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان اگر چاہتا ہے نا کہ اپنے اندر ایک روحانی تبدیلی لے کر آئے تو وہ روحانی تبدیلی لانے کے لیے سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ اس کلام الہی کو آپ کھولیں۔ جو آپ یہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں نا آپ کے دل کی دنیا بدلتی ہے، آپ کا دل نرم ہوتا ہے، اور جیسے جیسے آپ اس کتاب سے دور ہوتے چلے جائیں گے آپ کا دل سخت ہوتا چلا جائے گا، آپ کا دل سخت ہوتا چلا جائے گا، آپ گمراہیوں میں پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں ہر اتوار کے دن درس قرآن ہوتا ہے نا، ہم نے زندگی کا ایک مشن بنایا، وہ مشن کہ جب تک زندہ رہنا ہے اس قرآن کو پڑھتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر قرآن ہے اور ہم نہ پڑھیں تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے ساری کتابیں پڑھ لی اور قرآن نہیں پڑھا تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قرآن اٹھ کر سوال کرے گا بندے سے، اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گا کہ اے مالک و مولا ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا۔ وقان القرآن مہجورا، قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قرآن شکوہ کر رہا ہوگا کہ مجھے تو نے اتارا ہی اس لیے تھا تاکہ میں پڑھا جاؤں، لیکن لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو مراد رسول ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے مانگا ہے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے کر آ گئے اور پھر اسلام کے لیے آپ نے لڑنا شروع کیا، کہتے سب نے ہجرت کی چھپ کر۔ جب حضرت عمر کی باری آئی تو آپ ننگی تلوار لے کے خانہ کعبہ میں گئے اور آپ نے وہاں پر کہا کہ جس کو اپنے بچے کو یتیم کروانا ہے وہ میرے سامنے آ جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے تو وہ میرے سامنے آ جائے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں وہ میرے سامنے آ جائے۔ کہتے ہیں اس کے بعد فرمایا کہ میں ہجرت کرتا ہوں، جس کو روکنا ہے وہ مجھے روک لے، اور مجال لے کے کوئی روکتا ہو، کوئی راستے میں آیا ہو، کوئی نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے گئے
یہ جرت اور یہ بہادری جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہے، آپ نے برملا اس کا آپ دیکھیں، غزوہ بدر دیکھیں، غزوہ احد دیکھیں، ہر غزوات کے اندر حضرت عمر نے جو بہادری کا مظاہرہ فرمایا. قرآن کہتا ہے نا اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر سب سے زیادہ شدید حضرت عمر کے بارے میں مفسرین نے بالاتفاق کہا کہ یہ جو کفار کے اوپر شدید ہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بدر کے سارے قیدی موجود تھے، حضور نے مشورہ کیا ان کے بارے میں کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سب نے اپنی اپنی رائے دی. حضرت عمر نے کہا کہ جو جس کا قریبی ہے نا، جتنا قریبی ہے وہ اس کو قتل کرے. حضور نے اس رائے کو پسند نہیں فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اسلام سے پھر سب سے زیادہ محبت کرے اور کفر کے لیے اس کے دل کے اندر ذرا سی بھی نرمی نہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان کی فضیلت کے اندر سب سے پہلی حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ پر دودھ پیش کیا گیا، تو میں نے اس کو نوش کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ میں نے پیٹ بھر کے اس دودھ کو پی لیا. اس کے اثرات میرے ناخون کے اندر ظاہر وہ شروع کیا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گئے. تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی کیا تعبیر بیان کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ علم. اور ہمیشہ جب بھی کوئی خواب کے اندر دودھ دیکھے تو اس کی تعبیر فقہا فرماتے ہیں کہ وہ علم سے کرے گا، علماء فرماتے ہیں کہ وہ علم سے کرے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے براہ راست علم عطا فرمایا، اور حضرت عمر کے پاس جو علم ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے جو براہ راست حضور سے ملا. اور یہاں پر یہ دیکھیں ایک نسبت تو یہ ہے کہ علم کا فیضان حضور سے براہ راست، اور دوسرا فیضان یہ ہے کہ وہ دودھ حضور کا جھوٹا ہے. پہلے حضور نے خود اس سے پیا ہے اور لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس دودھ کے اندر مل گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا نا کہ ایک مرتبہ ان کی آنکھ دکھتی تھی، حضور کے پاس آئے تو حضور نے پوچھا کہ علی آنکھوں میں کیا ہوا؟ تو میں یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے. حضور نے جو ہی اپنا لعاب دہن لگایا آپ نے فرمایا کہ آپ کی آنکھیں روشن ہو گئی. تو حضور کا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں میں پڑ جائے تو آپ کی آنکھیں روشن ہو جائیں. اور وہی دودھ کہ جس کے اندر حضور کا لعاب دہن لگ گیا، وہ دودھ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی لیتے ہیں تو آپ کی دل کی دنیا جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے. اب آپ کا جو سب سے بڑا کمال ہے نا، علم آپ کا سب سے بڑا کمال ہے. کہتے ہیں سامنے کوئی کلام کر رہا ہوتا تھا، حضرت عمر صرف اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ حقیقت کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو رائے حضرت عمر کی ہوتی تھی وہ رائے کبھی غلط نہیں ہوتی تھی، وہ رائے کبھی بھی غلط نہیں ہوتی تھی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ 17 ایسے مقامات ہیں کہ جس میں حضرت عمر نے پہلے رائے دی اور بعد میں جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تو ہو بہو ویسی آیت نازل ہوئی جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا تھا. سب سے مشہور جو روایت ہے وہ ہے شراب والی کہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ شراب پیتے ہیں نا آپ ان سے منع کر دیں. حضور نے فرمایا کہ ابھی تک قرآن کریم کا کوئی حکم نہیں آیا. تو پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی کہ یسألونک عن الخمر والمیسر. پھر فرمایا کہ نماز کے اوقات میں شراب جو ہے وہ حرام. حضرت عمر پھر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بالکل ہی منع فرما دیں. پھر مطلقاً قرآن کریم کے حرام ہونے یعنی کہ شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل ہو گئی. پھر ایک مرتبہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مقام ابراہیم ہے ہم کیوں نہ اس کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنا لیں. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا. پھر اس کے بعد اس کے 2-3 دن کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیمی کو مصلی بنا لو. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی کہ علم کا یہ فیضان تھا کہ آپ جو فرما دیتے قرآن کریم کی آیت بالکل ویسے ہی نازل ہو جاتی. ایک روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے، محدث کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف الہام کر رہا ہوتا ہے، براہ راست اللہ اس کی دلوں کے اوپر الہام کر رہا ہوتا ہے. فرمایا کہ میری امت کا محدث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری امت کے محدث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اور پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ لو کان من بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. میں جس کمال اور جس فضائل کی بات کر رہا ہوں وہ یہ علم کا کہ نبی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہوتا ہے نا، حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. کہ جس روحانیت کی میں بات کر رہا ہوں وہ اگر فرمایا کہ اگر ہوتا تو پتہ یہ چلا کہ نہیں ہے، یعنی کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اگر نبوت ملتی تو عمر کو ملتی. اب آپ یہاں سے یہ نقطہ نکال لیں، حدیث میں فقہاء کرام نے یہاں پر لکھا بھی ہے کہ جب جناب عمر جیسی شخصیت نبی نہیں ہو سکی تو 1400 سال کے بعد کا ایک کلرک کہ جس نے جو ہے وہ جو چپراسی کی نوکری کے لیے فیل ہو چکا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور بعض بے وقوف لوگ اس کے پیچھے پڑ، میری مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہے. اس کی کیا علمی حیثیت ہے؟ لوگ جاگے ذرا اس کو پڑھیں تو صحیح کہ ایک کلرک کی نوکری کے لیے جب انٹرویو دے کر فیل ہو جائے اور پھر انگریزوں کے کہنے کے اوپر وہ نبوت کا دعویٰ کر دے اور لوگ اس کو جو ہے وہ ماننا شروع کر دیں، تو ان لوگوں کی کتنی بڑی بے وقوفی ہے. قادیانیوں کو یہاں اپنی عبرت حاصل کرنی چاہیے. اگر وہ قادیانی یعنی کہ کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں اور حضرت عمر کو بھی مانتے ہیں، تو دیکھ لیں کہ حضرت عمر کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، لو کان من بعدی نبی لکان عمر. جب ایسی عظیم ہستیاں نبی نہیں ہو سکتی تو بعد کے لوگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا، حضرت عمر کو دیکھا، فرمایا اے عمر یہ جو قمیص تم زیب تن کیے ہوئے ہو، فرمایا نئی ہے یا پرانی ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو پرانی ہے. آپ نے فرمایا کہ نئی قمیص پہنا کرو، تم قابل تعریف زندگی گزارو گے، تم شہید کیے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی آپ کی حیات مبارکہ میں. آپ نے حضرت عمر کا نام لے کر آپ نے جنتی قرار دیا. آپ نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہاری شہادت ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا دے گا کہ دنیا اور آخرت کے اندر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور دنیا نے دیکھا ایک ایسا لیڈر اور ایک ایسا حکمران کہ پوری تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بے مثال فاتح کہ جس نے ایک قلیل سے عرصے میں 22 لاکھ مربع میل کو فتح کر لیا. اور نہ صرف 22 لاکھ مربع میل کو فتح کیا بلکہ نظام میں حکومت ایسی چلائی کہ آج دنیا کے جو نظام حکومت چلانے کے جتنے بھی رولز آپ کو ملیں گے وہ سارے حضرت عمر کے بنائے ہوئے ہیں. وہ سارے محکمہ جات حضرت عمر نے بنا دیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی بھی مسئلہ آتا، آپ اس کا ایسا حل پیش کرتے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا حل ہی نہیں ہوتا. آج انگریز بھی مجبور ہو گئے کہ جتنے بھی نظام حکومت کے اندر تعلیمات ملیں گے تو سب سے پہلا تعلیم جو ملے گا وہ حضرت عمر کا ملے گا. بعد میں انہوں نے اس میں جو ہے وہ ترمیم کی ہے، اضافہ کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو صحابہ کرام کو سب سے زیادہ خوف ہی یہی تھا کہ آپ بڑے سخت ہیں، آپ بڑی سختی کریں گے. لوگ رونے لگے. لیکن قرآن نے کہا نا کہ رحماء بینہم، یہ وہ ہستیاں صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جو کفار کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بڑے نرم ہیں. تو مسلمان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں میں بڑا نرم دل ہوتا ہے اور کافروں کے سامنے جب کھڑا ہوتا ہے نا تو بڑا سخت ہوتا ہے. اور آج کا مسلمان، آج کا حکمران، اس کا آپ الٹ لے لیں، ہمارے لیے بڑا سخت ہوگا، ہمارے لیے بڑا سخت ہوگا، سخت سے سخت فیصلے کرتے ہوئے بھی اس کو ذرا سا بھی فکر نہیں ہوگی. اور کافروں کے سامنے جا کر وہ ایسے بچ جائے گا، ایسے لیٹ جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اپنے حق کی بات بھی نہیں کر سکتا، اپنے دل کی بات وہاں سامنے رکھ بھی نہیں سکتا. اور یہاں پر فیصلے کرنے کی بات آئے گی تو ان سے بڑا کوئی سخت حکمران نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رعایا کے ساتھ ہوتے تھے تو ایک کچہری ایسی لگا دیتے تھے، آپ فرماتے تھے کہ بولو کس کو کیا مسئلہ ہے، لیکن لوگ ڈرتے تھے، نہیں بولتے تھے، خاموش رہتے تھے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسے نہیں پتہ چلے گا. راتوں کو گشت کرتے تھے آپ، اور ایسے بھی نہیں بلکہ اپنا حلیہ تبدیل کر کے، لباس تبدیل کر کے، حلیہ تبدیل کر کے دور دراز علاقوں میں نکل جاتے، پکڑ کے پوچھتے تھے کہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم و ستم تو نہیں ہو رہا. سیرت کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک گلی سے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا مل گئی. فرمایا کہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں؟
تو کہنے لگی تکلیف ہی تکلیف ہے. میں کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ برا ہو عمر کا. میں کہ تم عمر کو بد دعا دیتی ہو؟ عمر کو تو پتہ بھی نہیں کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ جب عمر کو پتہ ہی نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو پھر حاکم کس بات کا؟ چھوڑ کیوں نہیں دیتا ہوتا؟ جب وہ نہیں سنبھال سکتا اپنی رعایا کو تو چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. اس کے بعد آپ نے یہ معمول بنا لیا کہ آپ بستر پہ سوتے ہی نہیں تھے, آپ راتوں کو گشت کرنا شروع کر دیتے تھے. کہتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتے کا بچہ بھی مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا اور میں اس بات کا ذمہ دار ہوں گا, جواب دہ ہوں گا کہ میری رعایا کے اندر ظلم و ستم کیسے ہو گیا. آج کے حکمران کو حکمران بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے, لڑ رہے ہوتے ہیں, بھڑ رہے ہوتے ہیں, مر رہے ہوتے ہیں کہ کرسی مل جائے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کرسی مل گئی تو وہ بغیر چھری کے ذبح ہو گیا. جانور کو آپ نے چھری کے ساتھ ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کتنی تکلیف ہوتی ہے, اور جس کو آپ بغیر چھری سے پتھر کے ساتھ کاٹے نا جس کی گردن, اس کی کتنی تکلیف ہوگی. اس دن نے فرمایا کہ جس کو حاکم بنایا گیا وہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا, قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب بڑا سخت ہوگا. آپ سوچے تو صحیح کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور اس کی رعایا کے اندر کون کہاں پر مر رہا ہے, کس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. آج ہمارے بلوچستان کا حال دیکھیں آپ, نہ جانے ان لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے ابھی یہ بھی نہیں پتا. میڈیا کوریج وہاں پر نہیں ہے, انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے, لوگوں کے پاس عام موبائل فون نہیں ہے کہ جو آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا سکے بچوں کی نعشیں. وہاں پر باہر کی دنیا کے اندر اگر ایک کتا بھی مر جاتا ہے نا اور وہ اتفاق سے مسلمان کے ہاتھ مر جائے تو پوری دنیا میں ایک واویلا ہو جاتا ہے. اور یہاں تو مسلمان کے بچے مرے ہیں, اور ایک نہیں کئی مرے ہیں, لیکن کسی کو یہاں پر یہ خیال بھی نہیں آیا کہ ذرا خبر تو لے لیں کہ ہوا کیا ان لوگوں کے ساتھ. سب کو پڑی ہوئی ہے اپنی حکومت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے تھے نا, راتوں کو گشت کرتے تھے تو آپ گھروں کے حالات معلوم کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک گھر کے پاس سے گزرے تو ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی. وہ خاتون وہ آپ کہتے ہیں مرثیہ پڑھ رہی تھی یا نغمہ گا رہی تھی یا کیا کہہ رہی تھی. اشعار پورے موجود ہیں, میں وہ اشعار کا حوالہ بس دینا چاہوں گا کہ وہ یہ کہنا چاہتی تھی کہ میرا شوہر بہت دور ہے, کاش کہ وہ میرے پاس ہوتا. حضرت عمر فوراً آئے, آپ کی زوجہ کا تو انتقال ہو گیا, تو آپ نے اپنی بیٹی کو مخاطب کر کے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے عرصے تک رہ سکتی ہے. تو بیٹی نے کہا کہ 4 مہینے. حضرت عمر نے اسی وقت سارے کے سارے مجاہدین کو بلانے کے بعد کہا کہ 4 مہینے سے زیادہ ہم کسی کو بھی کہیں پر نہیں بھیجیں گے. 4 مہینے کے اندر اس کو واپس بلانا بہت ضروری ہے. 4 مہینے, ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں 4 مہینے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے ملازمین بنائے ہوئے ہیں کہ جو سالوں سال اپنے ورکروں کو باہر بھیج دیتے ہیں. شادی کیا, نکاح کیا, 1 ہفتے کے بعد جو ہے نا وہ لڑکی یہاں پر ہے اور شوہر گیا 2 سال کے لیے. تو بھائی جب تمہیں جانا ہی تھا تو نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی. چلو بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ صرف نکاح کرتے ہیں اور نکاح کرنے کے بعد باہر ملک چلے گئے, رخصتی نہیں کر رہے. اب یہ لڑکی کی ایج جو ہے نا وہ اوور ہو رہی ہے, معلق چھوڑ دیا, نہ یہ دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے نہ وہ بیاہ کے لے کر جا رہا ہے, اور وہ پتہ نہیں آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا واپس. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رعایا کے حوالے سے قانون بنا دیا کہ ایسا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں یہ جو رواج ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے. اچھا, پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے گشت کر رہے تھے, ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آئی. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت عمر نے دستک دے کے جب دریافت کیا تو فرمایا کہ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. روتے ہوئے خود گئے اور آٹے کی بوریاں اپنے کندھے پر لاد کر, جب غلام نے کہا نا حضور ہمیں حکم دے ہم لاد کر لے جائیں گے, فرمایا نہیں, کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو وہ خاموش ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ یہ بوجھ مجھ پر لا دو, میں لے کے جاؤں گا. اور آپ جب لے کر گئے تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنا کر ان بچوں کو کھلایا ہے. ہم جو مثال دیتے ہیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یوں ہی نہیں دیتے. ہمارے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے. اگر ان کو ہم فراموش کر دیں گے ہماری تاریخ ختم ہو جائے گی. آج کے حکمرانوں کو ہم کہتے ہیں نا ان کو پڑھو, ان کو دیکھو, اور ہم ایسے نہیں بن سکتے اور بن بھی نہیں سکتا کوئی بھی. اگر کوئی کہنا وہ تو ایسے تھے, وہ تو دریا میں جو ہے وہ رقعہ ڈالتے تھے تو دریا جاری ہو جاتا تھا, وہ یہ کر دے, تو تم تو بن بھی نہیں سکتے. کم سے کم ان کے جیسے احکامات تو نافذ کر سکتے ہو نا.
کوشش تو کر سکتے ہیں. ایسا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بس پھر نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو, اب ظلم کا نظام چلنے دو, جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے وہ لوٹ پٹا شروع کر دے. فرمایا نہیں, جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ ان کو رول ماڈل بنا کر ان کے مطابق رعایا کی خبرگیری کریں, پوچھیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں. اچھا یہ تو ہو گیا کیسے حکومت کرنی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صرف دو باتیں ہیں کہ آج ہمارے لوگ اگر فخر کرتے ہیں نا, فخر کرتے ہیں تو کس چیز کے اوپر کرتے ہیں؟ کرتے کے اوپر, چپل کے اوپر, خوشبو کے اوپر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں لیکن پاؤں میں آپ کے جوتی نہیں ہے. کسی نے پوچھا عمر آپ چپل تو پہن لیں. فرمایا کہ ہاں وہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ صاف کر دو. اس نے کہا کہ ہم نے اس پر اتنے ٹاکے لگائے اور اتنی سلائی کی کہ اب وہ سلائی کے قابل نہیں رہا. وقت کا حکمران, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا, اور حالت یہ ہے کہ پاؤں میں جو ہے وہ چپل نہیں. کسی نے کہا عمر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, مطلب سپر پاور لوگ آتے ہیں, آپ کوئی کرتا تو ڈھنگ کا پہن لیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی زندگی ویسے گزارنا چاہتا ہوں جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اگرچہ بیت المال کے اندر ڈھیروں مال ہے, میں چاہوں تو پہن سکتا ہوں, لیکن میں نے اپنا جو رول ماڈل ہے وہ حضرت عمر کو, حضور کو بنایا ہوا ہے. جب خوشبو کی باری آئی تو بیت المال کے اندر بہت سارے خوشبو آئے, وہ تقسیم کرنا تھا, وہ پبلک پراپرٹی تھی. تو آپ نے ایک باہر سے خاتون کو بلایا اور کہا کہ ساری خواتین کو آپ یہ خوشبو تقسیم کر دیں. تو آپ کی بیوی نے کہا کہ میں بھی تو تقسیم کر سکتی ہوں, مجھے دے دو. میں نہیں. خاتون بلا کر جب تقسیم کروانے لگے تو خاتون نے کہا, آپ کی اہلیہ نے کہا کہ مجھے اب وجہ بتائیں, آپ کیا وجہ ہے. تو آپ نے جب وجہ بتائی, آپ نے فرمایا کہ جب تم خوشبو تقسیم کر رہی ہوگی تو لا محالہ خوشبو تمہارے ہاتھوں میں بھی لگ جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے کہ غریبوں کا مال تھا اور تمہارے گھر والوں نے استعمال کیسے کر لیا, اس کے مزے کیسے لے لیے. آپ دیکھیں کہ ایک وقت کا حاکم ہوتا ہے, اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ناجائز جو ہے وہ اپنی رعایا سے نہیں لے گا, جو ان کا حق ہے وہ ان کو دے گا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ سیٹ کے اوپر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ میری پراپرٹی ہے, اور پھر جو پراپرٹی نہیں بھی ہوتی نا زبردستی ان کی جیبوں سے کھینچ کے نکال رہا ہو, تو صرف عہدے کی وجہ سے, صرف عہدے کا ناجائز استعمال. کہتے ہیں ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ کے صاحبزادے گئے اور جب واپس آئے نا کسی جگہ سے, تو آپ نے تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے, تو ڈھیروں مال جو ہے وہ لے کر آئے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کہاں سے لے کر آئے. آج آپ بتائیں کہ کوئی باپ کی اپنے بچے سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ مال کہاں سے آیا؟ باپ تو یہ کہتا ہے بیٹا لے کر آیا, جتنا بھی لے کر آیا بٹ ٹھیک ہے. لیکن حضرت عمر کہتے ہیں جتنا تو لے کر گیا تھا نا اس کے حساب سے اتنا نہیں لانا چاہیے. اس نے کہا کہ وہاں کا جو گورنر ہے اس نے مجھے تحفہ دیا ہے. آپ نے پوچھا کہ کیا یہ جو تحفہ تجھے دیا گیا ہے کیا سارے کے سارے تاجروں کو دیا گیا؟ ہمارے نہیں. حضرت عمر نے کہا کہ یہ پھر تمہارا نہیں بلکہ لوگوں کا مال ہے. آپ نے اٹھا کے بیت المال کے اندر ڈال دیا کہ وہ جو گورنر ہے وہ تمہارے خلیفہ کے بیٹے کو تحفہ دیتا ہے اور کسی اور کو نہیں دیتا, تو وہ تم کو تھوڑی دے رہا ہے, وہ تو اس عہدے کی وجہ سے دے رہا ہے. وہ پھر ہم سے کچھ اور بھی استعمال کرنا چاہتا ہے, کچھ اور بھی باتیں جو ہے وہ منوانا چاہتا ہے. حضرت عمر نے سب کے سامنے اٹھا کے بیت المال کے اندر ڈال دیا. تو یہ ایسے حکمران ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص ہمیں جب حکمران ہم چننے لگے نا, ابھی جب الیکشن کی باری تھی, ابھی تو ڈیلے ہو گیا, جب الیکشن چننے کی باری آئی تو آپ نے دیکھا ہوگا عوام بھی بڑے جوش و خروش میں, اور حکمران تو تھے ہی جوش و خروش کے اندر. بس یہ تھوڑی دن کی کہانی ہوتی ہے. ایسے الیکشن آپ لوگوں نے بہت دیکھے ہوں گے, ہم نے بھی بہت دیکھے. 70 سالوں کے اندر الیکشن ایسے ہی ہوتے ہیں اور ایسے ہی چلے جاتے ہیں. جب سلیکٹ کرنے کی باری آئی نا تو آپ دیکھیں کہ ہمیں کس کا انتخاب کرنا چاہیے, کون ہمارا ہے, کون ہماری خدمت کرے گا, کون ہمارے کام کرے گا. ظاہر سی بات ہے ووٹ ایک امانت ہے. ایسے تو نہیں امام حسین نے اپنی جان قربان کر دی. حضرت امام حسین نے اپنی جان ایسی قربان کر دی, کہہ دیتے چلو بھائی یزید تم حکومت سنبھالو, میں مصلی سنبھال لیتا ہوں, میں مسجد النبوی میں نماز پڑھتا رہوں گا, درس دیتا رہوں گا, تم حکومت کرتے رہو. ایسا نہیں ہوتا. جہاں حضور نے مصلی کو سنبھالا ہے وہاں حضور نے حکومت کو بھی سنبھالا ہے. جو یہ کہتا ہے نا کہ اسلام میں حکومت کے معاملے میں اسلام کوئی رہنمائی نہیں کرتا, تو اس کا مطلب ہے وہ اسلام کو ناقص مانتا ہے. تو ہمارے نبی نے حکومت بھی کی, ہمارے نبی نے مصلی بھی سنبھالا. تو جب
آپ ووٹ دینے لگیں تو اس کو شرعی امانت سمجھ کر ایسے لوگوں کو دیں جو حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔